کو بھی یارو مددگار چھوڑ کے تم بھاگ گئے. کیا تمہارا پالیسی بیان واضح کرو کہ تم نے وہ کنوائے بے سر و بے سامان کیوں چھوڑا اور وہاں کے قتل و غارت 6 گھنٹے جاری تھا. تم کہاں تھے؟ تم آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ دو. میں تم سے صرف آخری بات کہ تم پہلے اگر تم بہادر ہو, تم پاکستانی حکومت ہو, تم پاکستانی حکمران ہو, تو میں تمہیں غیرت دلاتا ہوں, پہلے جاؤ وہاں پہ جو دہشت گردی کر رہے لوگوں کے گلے کاٹ رہے, پہلے ان سے اسلحہ لے لو. پھر ہم 2-3 سال آپ کو آزما کے دیکھیں گے کہ تم امن کو قائم کر سکتے ہو, تو ہم اپنا اسلحہ دے دیں گے, ورنہ تم استعفا دو اور دوبارہ ایسی بیان نہ دیا کریں. شکریہ آپ لوگوں کا, میں نے بہت زیادہ ٹائم دیا. جی تو اس ٹائم ہم موجود ہیں اسلام آباد پریس کلب کے بالکل باہر موجود ہیں, اور یہاں پہ جو ہے ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے, جو کہ پارے چنار کی صورتحال ہے اس کو لے کے, اور یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینرز لے کے آئے ہوئے ہیں. اور آگے میں اگر آپ کو تھوڑا سا گزارش یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا جگہ دے دیجیے گا, یہاں پہ جگہ ہے اور جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں. کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس ٹائم موجود ہیں, اور یہ ابھی زیادہ ترین صورتحال ہے پارے چنار کے اندر. جو اس ٹائم ہو رہا ہے وہ بڑا ہی بھیانک اور خوفناک اس ٹائم جو ہے وہ صورتحال ہے پارے چنار میں, اور لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم ان سے بات بھی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا مقصد اور کیا مطلب اور کس وجہ سے بیٹھے ہوئے. السلام علیکم. وہ نصب کرنا چاہ رہے ہیں سر, آپ نے یہ ایک تصویر وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سب سے پہلے اہلیان کرم پارا چنار دھرنے کے ساتھ حمایت کرنے والے تمام غیرت مند پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج کی نفسا نفسی کے دور میں اپنی بیداری, اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ کر آپ نے مظلومین پارا چنار کے ساتھ جو حمایت کا اظہار کیا, یہ حمایت شاید آخری دفعہ, یہ وابستگی اور شاید یہ محبت آخری دفعہ 1947 میں پاکستان بناتے وقت نظر آئی, کیونکہ اس وقت کلمۃ لا الہ الا اللہ کے لیے تمام لوگ اکٹھے تھے. ان کے پیش نظر ایک ایسی مملکت تھی کہ جس کے اندر ہم اپنے دین مبین اسلام کو تجربہ کر سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. اچھا, ایک انتہائی ضروری بات, میں اپنا نقطہ وہاں سے شروع کر سکتا ہوں, مگر ایک قابل افسوس بات, جہاں جو انتظامیہ سے وابستہ افراد موجود ہیں, ابھی منتظمین نے بتلایا کہ اس درد کے مداوع کے لیے اپنی تائید اور حمایت کے لیے چند گاڑیاں آ رہی تھی جنہیں مارگلا روڈ کے اوپر روکا گیا ہے. اگر یہ پرامن احتجاج, یہ پرامن آواز بلند کرنا ریاست کو پسند نہیں ہے, تو بتاؤ پاکستان کے باشعور عوام کے لیے احتجاج کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے کون سا رستہ کھلا ہے؟ میں اس مجمع کی وساطت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور ان گاڑیوں کا رستہ دیا جائے اور یہاں پرامن دھرنے کا حصہ بن کر احتجاج ریکارڈ کرانے کا موقع دیا جائے. ایک دفعہ پھر متوجہ کریں گے کہ مارگلا روڈ کے اوپر ریاستی اداروں نے گاڑیاں روکی ہیں, پولیس نے, جہاں کے منتظمین کے خیال میں
उन गाड़ियों को फिर फोर देना होना चाहिए। और ये मजमा भरपूर तायीद करता है और तायीद के लिए नारे बुलंद करेगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रियाज, नारे हैदरी। अजीजान, मैं उस नुक्ते की तरफ पलटूंगा। पाकिस्तान के अंदर हमने 1947 में ये रवादारी और ये मोहब्बत देखी। पे दर पे के इंटरेस्ट जो रियासत के वाज़े हो या दरपर्दा हो, उनकी भेंट चढ़ती रही। मेरी मकतबे फिक्र अहलुल बैत के मानने वाले, यतीमाने आले मोहम्मद, मगर आज हम जिस जमाने में हैं, इस जमाने को इंफॉर्मेशन का दौर कहा जाता है। आज कोई भी खबर, कोई भी बात आप नहीं छुपा सकते। हम शुक्रगुजार हैं इस मीडिया के, अपनी बसात मुताबिक, अपनी ताकत मुताबिक और जितना इन्हें स्पेस अवेलेबल है उसके मुताबिक अलमिया बड़ा चनार को कवरेज दे रहे हैं। मगर हम में से हर पाकिस्तानी, हर अहलुल बैत का मानने वाला अपनी ताकत को समझे, अपनी ताकत को इस्तेमाल करे। आपने पूरे पाकिस्तान में बैठने वाले इन पुरअमन मुजाहिरों, धरनों, रैलियों और इस एहतजाजी काल को ताकत देनी है। आप मुहताज नहीं हो कि नेशनल मीडिया आपको कवरेज दे। आप में से हर फर्द सोशल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करे। आज रियासत और ये नाम निहाद हुकूमतें, चाहे वो मरकज में बैठी हुई शहबाज शरीफ रजीम हो या KPK के अंदर अली अमीन गंडापुर की शक्ल में बेअख्तियारी, बेहिस, लालच इक़्तिदार में अपने ही पाकिस्तानियों की जान, माल, इज्जत की हिफाजत न करने वाले नाअहल हो, हमने उनके सामने भीख नहीं मांगनी। आपने अपनी इस ताकत को सोशल मीडिया की ताकत के अंदर ढालना है और भरपूर तौर पर अपनी मजलूमियत को अपनी ताकत में बदलना है। क्या आप तैयार हो कि आप अपनी मजलूमियत को अपनी ताकत में डालो? अगर तैयार हो तो आओ, महदर रसूलुल्लाह में जाते हैं, उनसे ताकत लेते हैं। मैं कहूँगा लब्बैक या रसूलुल्लाह, आपने जवाब में कहना है लब्बैक या रसूलुल्लाह, और फिर रहमतुल आलमीन की जात से ताकत लेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अजीजान, वक्त कम है मगर बास पैगाम देने बहुत जरूरी है। हमारे पेशे नजर